بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مبارک مہینہ رمضان المبارک بالکل قریب ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہر مسلمان کو چند کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہر مسلمان رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے رمضان کی تیاری کرے۔ رمضان کی تیاری میں سب سے بڑی تیاری ذہنی اور فکری تیاری ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو رمضان کے لیے اور رمضان کے اعمال کے لیے تیار کرے۔ ظاہر ہے جو انسان رمضان کے لیے فکری طور پر تیار ہوتا ہے، رمضان کی عبادتیں کرنے تیار ہوتا ہے، اس کے لیے عبادتیں آسان ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں یہی ذہنی تربیت صحابہ کی رمضان کی آمد پر فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رمضان آیا، شعبان کے اخیر حصے میں، یعنی شعبان کی آخری تاریخ میں آپ نے ایک بیان دیا، جس بیان میں آپ نے صحابہ کے سامنے رمضان کے فضائل، رمضان کے اعمال کی نشاندہی فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو تم پر ایک عظیم اور بابرکت مہینہ آیا ہے۔ یقیناً ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا بابرکت کون سا مہینہ ہو سکتا ہے؟ رمضان عبادت کا مہینہ، رمضان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ، رمضان توبہ کا مہینہ، رمضان اللہ کی رحمت کو پانے کا مہینہ۔ تو جو الفاظ حدیث میں بتائے گئے وہ حقیقت میں ہیں کہ ہم سبوں کے لیے رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوچئے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینے سوچیے ذرا، سال بھر کی راتیں ہوتی ہیں 365، یہ 1000 راتیں نہیں، 1000 مہینے، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس رات کی اہمیت کتنی بڑی ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے، رات میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے کو ایک مستحب اور ایک نفل عبادت قرار دیا۔ اس مہینے میں روزے بھی رکھے جاتے ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں، رات میں کھڑے ہو کر دیر تک اللہ کے سامنے عبادتیں کی جاتی ہیں۔ تو یقیناً یہ دن اور رات میں اللہ کی بندگی کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو کچھ عبادتیں کی جاتی ہیں اس کی فضیلت کتنی بڑی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جو آدمی اس مہینے میں ایک نفل عبادت کرے، ایک معمولی عبادت کرے، اسے ایک فرض کا ثواب ملے گا۔ یعنی نفل کا عبادت پر فرض کا ثواب، تو پھر فرض کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، جو آدمی اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا 70 فرضوں کے بقدر اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ مہینہ اجر و ثواب کو حاصل کرنے کا، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ وہو شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کا ایک معنی یہ ہے کہ عبادتوں پر جو تکلیف ہوگی اس پر صبر کرنے کو بھی، برداشت کرنے کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ اور صبر پر ملے گا کیا؟ والصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا بدلہ جنت کی شکل میں ہے۔ وشہر المواسات، وشہر المواسات، یہ مہینہ غمخواری کا بھی ہے، ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے کا، ایک دوسرے کی تکلیف کو جاننے کا مہینہ ہے۔ ہمیں بھوکا رکھا جاتا ہے اور پیاسا بھی رکھا جاتا ہے۔ بھوکا انسان کو جان سکتا ہے کہ بھوکے کی تکلیف کیا ہوتی ہے، پیاسے کو ہی خبر ہوتی ہے کہ پیاس کی تکلیف کیا ہوتی۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ، اس مہینے میں ایمان والے کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔
رزق کا ایک ظاہری معنی لیا جاتا ہے، لیکن صرف اتنا ہی معنی رزق کا نہیں ہے۔ ایک رزق کا معنی یہ ہے کہ انسان، ایک مسلمان کو رمضان میں نیکیوں کی توفیق زیادہ سے زیادہ دی جاتی۔ رزق سے مراد ہم اپنے دسترخوان سے ہی فیصلہ کرتے ہیں، گویا رمضان میں کھانے پینے کا مہینہ ہے، دسترخوان سجتے ہیں، یہ مہینہ اس کے لیے نہیں ہے، عبادتوں کے لیے ہے۔ یہ مہینہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کے لیے ہے۔ پھر آپ نے اس مہینے میں چند کام کرنے کی ترغیب دی۔ آپ نے فرمایا اس مہینے میں روزہ افطار کراؤ۔ روزہ افطار کرانے کی بڑی فضیلت ہے۔ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء۔ جو آدمی اس مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے، اس کے لیے 3 اجر و ثواب ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ اس انسان کو اللہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں، تیسرا اجر و ثواب یہ کہ روزہ دار نے روزہ رکھ کر جتنا اجر و ثواب پایا ہے، اللہ تعالیٰ روزہ افطار کرانے والے کو بھی اتنا ثواب عطا فرماتے۔ صحابہ جب یہ اعمال کی فضیلت سنتے تو ان میں جذبے پیدا ہوتے، ارادے پیدا ہوتے کہ بھئی یہ اعمال ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ صحابہ ہر ایک روزہ افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، غریب تھے، بے کس و مجبور بھی تھے۔ تو کچھ صحابہ نے اللہ کے نبی سے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے ہر کوئی اتنی طاقت تو نہیں رکھتا کہ روزہ افطار کرائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کا طریقہ بتایا، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مضغۃ لبن۔ ضروری نہیں کہ روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلایا جائے۔ جیسے ہمارے یہاں پارٹیاں چل رہی ہیں، اعلان ہو رہا ہے کہ مسجد میں متولی صاحب کی طرف سے، فلاں چودھری سیٹھ صاحب کی طرف سے افطار پارٹی ہو رہی، یہ پارٹی کہلا سکتی ہے کیونکہ یہ دکھاوا ہوتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے، اخلاص کے ساتھ ایک کھجور کھلایا جائے۔ ایک کھجور نہیں کھلا سکتے تو 1 گلاس پانی پلا دیں، کچھ دودھ پلا دیں، اپنی طاقت کے مطابق جو کچھ کر سکتے ہیں کریں، اجر و ثواب پائیں۔ آپ علیہ السلام نے اس مہینے کے 3 حصے فرمائے، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ پہلا حصہ رحمت والا، دوسرا حصہ مغفرت والا، تیسرا حصہ آگ سے آزادی والا۔ یہ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں۔ آدمی جب رحمت کا مستحق بنتا ہے اعمال کر کے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ جب وہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ تو پہلا حصہ رحمت والا، دوسرا حصہ مغفرت والا، تیسرا حصہ آگ سے آزادی والا۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے غلام اور مزدور پر اس مہینے میں کام کو ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرے گا، اس کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ ہمارے نبی نے اس مہینے میں 4 کام کرنے کی تعلیم دی، وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ 4 خِصَالٍ، 4 کام کثرت سے کرو۔ 2 کام تو ایسے ہیں جس سے تم اپنے مالک کو راضی کر سکو گے، اور 2 کام ایسے ہیں جو ہماری ضرورت ہے، جس سے ہم بے نیاز نہیں بن سکتے۔ آپ نے فرمایا فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، وہ 2 چیزیں جس کے ذریعے تم اپنے مالک کو، رب کو راضی کر سکو، فَشَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، شہادت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کی کثرت کرو، زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ شہادت پڑھو۔ دوسری چیز وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، توبہ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ تو یہ 2 کرنے کی چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے مالک کو راضی کر سکیں۔ دوسری 2 چیزیں، ایک ہے جو اللہ تعالیٰ سے جنت مانگا جائے، اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگے۔ جنت مانگنے کی چیز ہے، اللہ سے خوب رمضان میں جنت مانگے اور جہنم سے پناہ مانگے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک اور عمل بتایا، وَمَنْ سَقَى صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظْأَمُ بَعْدَهُ أَبَدًا،
جو آدمی کسی روزے دار کو پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ میرے حوض سے اسے شربت پلائے گا، پانی پلائے گا، جس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ تو یہ رمضان کے دن اعمال کی عبادت کے ہیں، تو سب سے پہلی چیز ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ رمضان کی فکری تیاری یہی کہ آدمی رمضان کے اعمال کے بارے میں سوچے، رمضان کیسا فضیلت والا مہینہ ہے، رمضان کے اعمال کیسے فضیلت والے ہیں، سوچیں گے تو ہم ذہنی طور پر رمضان کے لیے تیار ہوں گے۔ رمضان کے مہینے کے بارے میں اگر مختصر بتایا جائے تو پہلی چیز یہ کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جہنم کے سارے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں سرکش شیاطین کو قید کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اجر و ثواب اعمال کا بڑھایا جاتا ہے۔ نمبر 4، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ہے لیلۃ القدر، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نمبر 6، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بے شمار انسانوں کو ہر رات جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ نمبر 7، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ نمبر 8، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا، جو روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ 9ویں چیز یہ کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا، اور 10ویں چیز یہ ہے کہ رمضان میں اگر عمرہ نصیب ہو جائے، یہ عمل ایسا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی طرح ہے۔ یہ تو رمضان کی فضیلت ہے۔ اور رمضان میں جو روزوں کی فضیلت ہے، حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ روزے کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ روزہ ڈھال ہے، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، انسان کو گناہوں سے بچانے کے لیے، نفس و شیطان کی شرارتوں سے حفاظت کے لیے روزہ ڈھال کا کام کرتا ہے۔ روزے کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ روزہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس میں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ روزے کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ روزہ روزے دار کی سفارش کرے گا۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت، قرآن اور روزہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے بندے کی سفارش کریں گے۔ قرآن کی سفارش اور روزے کی سفارش قبول کی جائے گی۔ روزے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ یہ گناہوں کو معاف کرانے کا ذریعہ ہے، گناہوں کو بخشوانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ روزہ ایک ذریعہ ہے دعا کی قبولیت کا۔ تو اس مہینے میں رمضان کی بھی ہمیں قدر کرنی ہے، روزوں کی بھی قدر کرنی ہے۔ اس مہینے میں چند عبادتیں ہیں جو بڑی توجہ سے ہمیں کرنی ہے۔ سب سے پہلی عبادت، روزوں کے ساتھ ہمیں نماز کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کتنے مسلمان ایسے جو روزہ تو رکھتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے ہیں سنتوں کا خیال نہیں رکھتے، سنتیں بھی پڑھتے ہیں، 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تراویح کا خیال نہیں کرتے۔ حالانکہ رمضان دن میں روزہ رکھنا ہے، دن بھر 5 نمازیں پڑھتے ہوئے تراویح کو اہتمام سے کرنا ہے۔ دوسری چیز جو اس مہینے میں کرنا ہے وہ دعا۔ اللہ تعالیٰ کو دعا بہت پسند ہے، مانگنے والا بندہ پسند ہے۔ مانگنے والا جب مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں کرتا۔ آج مختلف پریشانیاں ہیں، بے شمار لوگ بیماری سے پریشان ہیں، بے شمار لوگ روزی کے لیے پریشان ہیں، بے شمار لوگ گھریلو مسائل کو لے کر پریشان ہیں۔ مانگیے، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں۔ تیسری چیز جو اس مہینے میں کرنا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ قرآن پڑھیے، کثرت سے پڑھیے، پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ یہی مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ ارادہ کیجئے قرآن پڑھتے پڑھتے مجھے سال بھر اس قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ مسلمان جو 11 مہینے قرآن تو پڑھتا ہی نہیں، رمضان میں بھی قرآن اسے پڑھنے کی توفیق نصیب نہ ہو۔ ظاہر ہے یہ بد نصیبی کی بات ہے۔ چوتھی چیز جو رمضان میں ہے ہمیں کرنا ہے وہ توبہ ہے۔ یہ توبہ استغفار کا مہینہ ہے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون،
اللہ کے نیک بندوں کی یہ علامت بتائی کہ وہ صبح کے وقت توبہ کرتے ہیں۔ سال بھر صبح کے وقت جلدی اٹھ کر توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی، سحری کو اٹھنے کی توفیق ملتی ہے، تو اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ پانچویں چیز، اس مہینے میں اللہ کا ذکر کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے ہوئے، بازار جاتے آتے ہوئے اپنا زیادہ وقت ذکر میں لگائیں۔ حدیث پاک میں بھی ہے، وہ ذکر جس روزے میں ذکر کیا جاتا ہے وہ روزہ فضیلت والا بنتا ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ اس مہینے میں صدقہ خیرات کریں، سخاوت کریں، ہاتھ پھیلائیں، ہاتھ کو کھولیں، اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کو پا سکتے ہیں۔ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، ایک کھجور کے دانے سے جہنم سے بچو۔ کیا مانا؟ کہ ایک کھجور کا دانہ اللہ کی راہ میں لٹاؤ اور اللہ کو راضی کرو۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، دیکھو خرچ کرو، خرچ کرنا تمہارے لیے فائدے کی چیز ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت کثرت سے سخاوت فرماتے تھے۔ سال بھر آپ سخی تھے، مگر ماہ رمضان میں جب حضرت جبرائیل سے ملاقات ہوتی اور قرآن کا دور ہوتا، آپ بڑے سخی بن جاتے۔ اور ساتویں چیز یہ ہے کہ اس مہینے میں حقوق العباد کا خیال رکھیں، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی کا، بھائی چارے کا خیال رکھیں۔ حدیث میں بتایا گیا کہ وہ شہر المواسات، یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ تعلیم دی گئی المسلم اخو المسلم، کہ اخو المسلم ایک مسلمان کا بھائی ہے۔ آٹھویں چیز جو اس مہینے میں ہمیں کرنا ہے وہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، لڑائی جھگڑے سے بچانا، زبان کی برائیوں سے بچانا، نگاہ کے غلط استعمال سے بچانا۔ حدیث پاک میں ہے کہ کچھ لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندوں کی روزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بندے کو بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا اچھا نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی کی کسی کا کھانا اور پینا بند کروا دے جب تک کہ وہ جھوٹ نہ چھوڑے۔ گویا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به، جو آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ نہ چھوڑے، برے عمل نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ، اللہ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ان يدع طعامه وشرابه، کہ وہ کسی بندے کا کھانا پینا چھوڑوا دے۔ اور نویں چیز جو سوچنے کی اور یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ رمضان میں حلال کمائیں اور حلال استعمال کریں۔ اگر حلال مال سے سحری کر رہے ہیں اور حرام مال سے افطاری کر رہے ہیں، ایسا روزہ اور ایسی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والظمأ، کتنے روزہ دار ہیں ان کو روزے میں سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے کچھ نہیں ملتا، اس لیے کہ انہوں نے کھانا ہی کھایا حرام کا، روزہ رکھا حرام مال سے، روزہ افطار کیا حرام مال سے، روزے کا کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ تمام باتیں رمضان سے قبل استقبال رمضان کے طور پر عرض کی گئی تاکہ ہمیں سوچیں، آج سوچیں، غور و فکر کریں، عمل تیار کریں، ارادہ تیار کریں۔ انشاءاللہ رمضان آسان ہوگا، رمضان کی عبادتیں آسان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔